جمع کے لیے عربی زبان میں کم از کم 3۔ اب پتہ چلے گا حدیث سے، تاریخ سے پتہ چلے گا، تو تاریخ نے بھی بتایا 4 ہیں، حدیث نے بھی بتایا، اور نہیں بول رہے ہو کہ تیرے روزہ نہ لگ جائے ہیں جی، 4 ہیں۔ اب ان کا ذکر خیر سنتے ہیں، کیا شانیں ہیں ان کی۔ کریم آقا علیہ السلام کی یہ 4 شہزادیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی شہزادی حضرت سیدتنا زینب ہے رضی اللہ تعالی، یہ حضور پاک کی سب سے بڑی شہزادی ہیں۔ کہتے ہیں لوگ ان کی اولاد نہیں تھی، میں نے کہا پڑھا نہیں تمہیں۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی شادی آقا کریم علیہ السلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بہن کے بیٹے کے ساتھ کر دی۔ رشتے میں وہ حضرت سیدہ زینب کے رشتے میں وہ خالہ زاد بھائی لگتے ہیں، نام ابو العاص ہے۔ ابو العاص ان کے ساتھ شادی کر دی گئی، اور یہ حضرت خدیجہ کی سکی بہن کے بیٹے ہیں، تو بہن کا بیٹا ہو تو کیا لگتا رشتے میں؟ بولو نا، خالہ زاد، ہاں جی، خالہ زاد بھائی۔ کریم آقا علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کے کہنے پہ ان کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا، اس دور میں جو نکاح کا طریقہ تھا اس کے مطابق پڑھا۔ ان کے یہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جو بیٹا پیدا ہوا حضرت سیدہ زینب کے یہاں ابو العاص کی اولاد میں سے، یہ بعد میں فتح مکہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ یا حبیب اللہ، بیٹا پیدا ہو گیا ہے، فرمایا نام میں خود رکھوں گا۔ حضور پھر کیا نام ذہن میں تجویز فرمایا؟ فرمایا علی اس کا نام رکھنا ہے۔ حضرت زینب کا بیٹا نام علی رکھا، کس نے؟ اور نہیں بولے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے نام رکھا، اور یہ بیٹے بڑے ہوتے گئے۔ فتح مکہ کے دن تاریخ بھی بتائے گی، حدیثیں بھی بتائیں گی کہ فتح مکہ کے دن جو نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے بیٹھنے والا وہ نوجوان گبرو بچہ تھا، وہ یہی حضرت علی تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا وصال ہوگا، قریب البلوغ تھے حضرت سیدنا، بولو نا، علی۔ پھر ان کی ایک بہن پیدا ہوئی حضرت سیدہ زینب کے یہاں، بیٹی پیدا ہوئی۔ رحمت عالم نے فرمایا نام میں خود رکھوں گا۔ حضور کیا نام؟ فرمایا امامہ نام رکھوں گا، الف سے، امامہ، الف میم، الف ما، میم اور ہا، امامہ۔ رحمت عالم نے یہ نام رکھا۔ دوسری شہزادی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، ان کا نام حضرت سیدہ رقیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کا ایک نکاح ابو لہب کے بیٹے سے ہو گیا تھا، مکے کے زمانے میں نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی۔ جب سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی مذمت میں یہ سورت اتری، ابو لہب نے بیٹے کو کہا یا مجھے رکھ یا ان کو رکھ۔ اس وقت بیٹے نے علیحدگی کر دی اور رخصتی ہوئی نہیں تھی، تو حضرت سیدہ رقیہ نبی پاک علیہ السلام کی ہجرت کے بعد پیچھے ہی ان کو مدینے میں مہاجر کر کے لے آیا، مدینے میں آ گئی۔ اور اس سے پہلے اس مکی دور میں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر ابو لہب کے بیٹے سے علیحدگی ہوئی، تو رحمت عالم نے مکے کے اس زمانے میں ان کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی سے کر دیا، عثمان غنی سے کر دیا۔ پھر یہ حضور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں رہی۔ جب ہجرت کر کے حبشہ گئے نا عثمان غنی، تو اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ کو ساتھ لے کے گئے، پھر واپس آ گئے، اور پھر جب
مکے سے ہجرت کر کے مسلمان مدینے آئے تو اس وقت یہ حضرت سیدہ رقیہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے بھی ساتھ آئے، مدینہ شریف میں آئیں۔ ان کے یہاں حضرت عثمان غنی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت سیدہ رقیہ کے یہاں کتنی اولاد؟ ایک بیٹا۔ یا حبیب اللہ، اللہ نے پتر دیا ہے، فرمایا نام میں رکھوں گا۔ حضور کیا نام تجویز کیا ہے؟ فرمایا عبداللہ نام ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت کو پڑھو تو آپ کو حضرت عثمان غنی کے جو کنیت ہے وہ ابو عبداللہ ملے گی۔ وہ ابو عبداللہ کنیت حضرت عثمان غنی کی انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ بیٹے پیدا ہوئے، پھر ان کا وصال پاک غزوہ بدر کے وقت ان کا وصال ہو گیا۔ غزوے کی تیاری ہو رہی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو سب کوئی رہ نہ جائے، سارے غزوے کے لیے 313 صحابہ بنے جو غزوے میں گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی تیار ہو گئے، حضور میں نے بھی جانا ہے۔ اچھی طرح ذرا ذہن میری طرف کرنا، کان اپنے اور دل کے کان سے سننے والی یہ بات۔ مسلمانوں کی تعداد 313، اسلام کا پہلا غزوہ، ایک بندے کی بھی ضرورت، اور کافروں کی طرف سے 1000 کا اعلان ہوگا، 1000 بندہ آ رہا ہے اور سامان کے ساتھ فل تیاری کر کے آ رہا ہے۔ مسلمان ابھی تک مکے سے آنے والے تو خالی ہاتھ آئے، مدینے والوں کے پاس اتنا سامان حرب موجود نہیں، ایک بندے کی بھی ضرورت ہے۔ پر رحمت عالم نے جب اعلان فرمایا، صحابہ تیار ہوئے، عثمان غنی بھی تیار ہو گئے۔ فرمایا عثمان تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ یا حبیب اللہ میری زوجہ بیمار ہے، میری بیوی بیمار ہے، ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے۔ فرمایا جہاد پہ جانا ضروری بھی ہے، ایک بندہ ہو اس کی بھی ضرورت ہے، پر جہاد فضیلت والا بھی ہے اور بڑا اونچا مرتبہ پہلے غزوے کا ہے۔ پر عثمان تیرے لیے جہاد پہ جانے کی طرف اجازت نہیں، اپنی زوجہ پاک کے پاس رہے۔ تیرے میرے واسطے بھی کوئی حکم وچوں نکلدا پیا ہے، بیوی گھر بیمار ہے، تو سیر کرن گیا ہے کاغان گرمیاں وچ، تو سمجھنا بات۔ کل جہان کے لیے اصول بنا دیا، جہاد جیسی عظیم الشان فضیلت بھی ہو، پھر جہاد پیٹھ کا نہیں، خود مصطفیٰ کریم اس کی نگہبانی فرما رہے ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاد پہ نہیں جانا، اپنی زوجہ کے پاس رہو۔ معلوم ہوتا ہے کئی بیچارے چلے پہ نکل جاتے ہیں، کئی سیر پہ چلے جاتے ہیں بیویاں گھر، اور کئی بیچارے نکاح کا بندھن باندھ دیا، 9 سال بعد اتھے اڑے۔ یہ ظلم چھوڑ دو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اس کے پاس رہو یا اس کو اپنے ساتھ رکھو، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بیٹا باہر ہے نکاح اتھے کر دے، وہ اتھے انتظار کرے، یہی ادھر انتظار کرتی رہے، اس کی اجازت نہیں۔ جو اس میں شریک ہونے والے ہوں گے کل قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے کہ مشورہ دیتا سی یا گل کر، اے تے کیا سے مڑا چنگا ہے، کماندہ ٹھیک ہے نکاح کر لو، تو اے نہیں سی کیا مڑن بلا لو۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا میری؟ غور کرو۔ حضرت سیدہ رقیہ بیمار ہیں، حضرت عثمان غنی کو کہا تم جہاں رہو۔ فتح غزوہ بدر فتح ہو گیا۔ کریم آقا علیہ السلام 3 دن وہاں رہے۔ جب حضور مدینے میں داخل ہو رہے تھے اس وقت خبر پہنچی کہ حضرت سیدہ رقیہ کا وصال ہو چکا ہے، جنازہ بھی پڑھا دیا گیا ہے اور ان کو قبر میں بھی اتارا گیا ہے اور مٹی ڈال رہے ہیں۔ اس وقت جب مٹی ان کی قبر پہ ڈالی جا رہی تھی، مصطفیٰ کریم فاتحانہ شان کے ساتھ مدینے میں داخل ہو گئے۔ تیسری شہزادی حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ ان کے یہاں اولاد نہیں ہوئی، ان کا وصال با کمال ہجرت کے نامے سال شعبان کے مہینے میں ہو گیا۔ جنت البقیع میں ان کا آج بھی مزار ہے۔ چوتھی شہزادی
حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی شانوں کی مالک ہے۔ ان کی 3 بہنیں اور یہ ان کا بڑا رتبہ۔ رمضان شریف کے مہینے میں ایک قول کے مطابق ان کا نکاح ہوا حضرت علی مرتضیٰ سے، دوسرے قول کے مطابق رجب کے مہینے میں ہوا، تیسرے قول کے مطابق سفر کے مہینے میں حیدر کرار سے حضور نے نکاح پڑھا دیا۔ حضرت علی کا حرم بن گئی، کریم آقا علیہ السلام نے نکاح پڑھایا تو ارشاد فرمایا، اے علی ہم نے جو تیرا نکاح پڑھایا ہے فاطمہ زہرا سے، یہ اتنا پختہ ہے کہ یہ فاطمہ دنیا میں بھی تیری بیوی ہے اور جنت میں بھی تیری زوجہ ہے۔ یہ دنیا میں بھی پڑھا دیا ہے، آخرت میں بھی پڑھا دیا ہے۔ یہ ان کا مقام۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن منور سے حیدر کرار شیر خدا مولا مرتضیٰ کے یہاں جو اولاد پیدا ہوئی، ان اولاد کی کل تعداد 6 ہے۔ حضرت فاطمہ کے بطن منور سے حیدر کرار مرتضیٰ مولا علی شیر خدا، ان کے نکاح میں جو اولاد پیدا ہوئی ان کی تعداد 6 ہے۔ 3 شہزادیاں ہیں، 3 ہی شہزادے ہیں۔ شہزادوں کا نام حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، دوسرے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین والی کربلا رضی اللہ تعالی عنہما، تیسرے شہزادے حضرت سیدنا محسن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی حضرت علی کے شہزادے ہیں اور خاتون جنت کے راج دلارے ہیں۔ ان کے بطن منور سے چھوٹی عمر میں وفات ہو گئی۔ یہ 3 شہزادے اور 3 ہی شہزادیاں پیدا ہوئیں۔ بڑی شہزادی کا نام حضرت خاتون جنت نے زینب رکھا۔ جناب یہ نام کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس واسطے رکھا کہ میری بہن کا نام زینب تھا، مجھے وہ یاد آتی رہے، جب یہ نام لوں تو وہ میرے تصور میں رہے کہ میری بڑی باجی کا نام زینب تھا۔ دوسری بیٹی شہزادی پیدا ہوئی تو نام رقیہ رکھ دیا۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ کہا اپنی بہن کے نام پہ نام رکھا ہے۔ تیسری شہزادی پیدا ہوئی تو ان کا نام ام کلثوم رکھا۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کی اولاد پاک، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال منگل کے دن، ہجرت کا 11واں سال، رمضان کا 3را روزہ آپ کا وصال ہو گیا۔ جب وصال قریب آیا، مغرب کے بعد دنیا سے رخصت ہوئیں، تراویحوں کے بعد ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے وصال سے پہلے حیدر کرار کو بلایا اور کہا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا، میرے غسل کے انتظامات خود کرنا۔ مسئلہ بتا رہا ہوں، غسل کے بندوبست سارے ایتھے تے رواج ہے کہ بیٹی فوت ہو جائے تو کفن جڑے نے وہ پیکے دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ انتظار ہے جی کس گل دا، وہ کفن ابھی تک نہیں آیا۔ یہ جاہلانہ رسومات ہم میں گھس گئی، رواج بن گیا۔ اور جس ماں باپ نے بیٹی پال کے تیری خدمت کے لیے تجھے دے دی ہے، ابھی کفن کا بقایا رہتا ہے نا؟ ہمارے یہاں جو بعض جگہوں پہ رواج کفن وہاں سے آئے گا، نہیں، کفن کی جملہ ضروریات خامند کے ذمے ہیں۔ حیدر کرار علی المرتضیٰ نے سارا انتظام کیا۔ پانی خود